بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی صاحب لندن میں مشکل میں کیوں ہیں۔ وہ لندن میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر کب گرفتار ہوئے تھے جناب، اور امریکہ میں ان پر کس قسم کے مقدمات ہیں، عارف نقوی صاحب ہیں کون، کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا کیا تعلق ہے، عارف نقوی اور نواز شریف یا شہباز شریف کا کیا نیکسس جوڑا گیا تھا، عارف نقوی ابراج گروپ کے مالک اور عمران خان صاحب کے کیا دوستی اور مراسم ہیں، اور پی ٹی آئی کو کس طرح کی انہوں نے فنڈنگ دی ہے، یہ میں نے انشاءاللہ زبردست قسم کی ریسرچ کی ہے۔ اس اہم ترین ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے اس اہم ترین خبر اور ویڈیو میں آنے سے پہلے میں جناب یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کو ایک خوشخبری سنا دوں۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چکی مالکان نے پھر سے آٹے کی قیمت پھر بڑھا دی ہے۔ اب جناب کہہ رہے ہیں کہ وہیں سے ہی 70 روپے کلو ملے گا۔ بھائی میں عام طور پہ کہتے رہتا ہوں کہ چکی مالکان ہوں، مل مالکان ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ بالفرض 70 نہ بیچیں اور 370 بیچیں، ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، ان کی تو معذرت کے ساتھ پریفرنسز بھی اور ہیں، ترجیحات بھی اور ہیں، اپنے مزے کر رہے ہیں ان کے۔ تو اب آپ دیکھیں، آج فروغ نسیم صاحب جناب تیسری بار وزیر قانون بن کے آ گئے، ان کی ترجیحات ہی اور ہیں، عوام سے ان کا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں تو یہی کہوں گا نا، یہ وہی بات ہے کہ انقلاب فرانس کے دوران جب آٹے کا بحران آیا، گندم نہیں مل رہی تھی، آٹا نہیں مل رہا تھا، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، تو ملکہ ان سے منسوب جو غالباً ان کا میری اینٹونیٹ نام تھا، ملکہ فرانس، ان کا یہ ایک عام مقولہ مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف لوگ کس بات پہ شور مچا رہے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ جی ان کو روٹی نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں اگر روٹی مثلا 10-15 روپے کی، اب تو خیر وہ 20 روپے کی ہو جائے گی، نان 20 روپے تک چلا جائے گا، تو اب بتائیں کہ اگر آج کے دور میں اگر اس طرح کا ہوتا اور کیک، پھر اگر کسی کو روٹی نہ مل رہی ہوتی، بھائی کوئی اگر 10 روپے یا 15 روپے کی روٹی نہیں کھا سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کی سکت نہیں ہے، تو وہ 200-500 کا کیک کیسے کھائے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حکمرانوں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں، جب ان کو خبر ہی کوئی نہ ہو کہ عوام پہ بیت کیا رہی ہے۔ یہی ہوا جناب، ہمارے حفیظ شیخ صاحب مشیر خزانہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کیا کہا تھا کہ ٹماٹر اس وقت بک رہے تھے 350 سے 400 روپے کلو، انہوں نے کہا ٹماٹر تو 20 روپے کلو ہیں۔ ہماری اس وقت کی فردوس عاشق امان صاحبہ نے، آپا فردوس صاحبہ نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا، اس وقت وہ مشیر اطلاعات تھیں، معاون خصوصی، انہوں نے کہا تھے مٹر وہ تو 5 روپے کلو ہیں۔ یہی ہوتا ہے پھر۔ اب اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر دکاندار اگر وہ 70 روپے والی چیز 570 روپے بھی بیچنا شروع کر دیں، تو ہم بیچارے عوام ان کا کیا کر لیں گے؟ بس یہ تو اب بھگتو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہی والی بات ہے کہ لو مزے تبدیلی کے۔ اچھا، ابراج گروپ کے مالک عمران خان صاحب کے دست راست عارف نقوی صاحب، جو اپریل 2019 میں لندن ایئرپورٹ پر گرفتار ہو گئے، ان دنوں برطانیہ میں ویسٹ منسٹر کی ایک عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں اپنے وکلاء کے تھرو، ٹھیک۔ اچھا، اور مقدمہ ان پر برطانیہ میں ہے ابھی، لیکن مقدمات اصل میں برطانیہ میں نہیں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں۔ ان کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں لندن کے عدالتوں میں، لندن کی مجسٹریٹس کو، چیف مجسٹریٹس کو، کہ جی آپ ان کو ان کے حوالے نہ کریں امریکہ کے، وہ صرف انسانی حقوق کی آڑ لے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو جیلیں ہیں وہاں امریکہ کی، ادھر ان کی جو ہے نا انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ امریکہ کے جو وکیل ہیں وہ وہاں اس عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل رکھا جائے گا، ہم یہ میک شور کریں گے۔ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں عارف نقوی صاحب کے مقدمات آپ یہاں پہ چلائیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان ٹریٹی آف یعنی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہے، ملزمان کی حوالگی کا آلریڈی معاہدے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں آپ پر ادھر تو کوئی خاص اس طرح کے ڈائریکٹ مقدمات ہیں نہیں، آپ پر مقدمات ہیں امریکہ میں۔ اچھا، امریکہ میں ان پر تقریباً کوئی 16 مقدمات ہیں، 16 فرد جرم۔ اگر ان پر یہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی صاحب کو تقریباً کوئی 300 سال کی قید ہو سکتی ہے امریکہ میں، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں نا،
جو ذہن میں آتے ہیں۔ امریکہ میں مقدمات ہیں جناب۔ اب آپ کے ذہن میں اور بھی بہت سارے سوالات آئے ہوں گے یہی سن کے کہ جی یہ کیا ہے، امریکہ میں آخر ان پر کس نوعیت کے مقدمات ہیں، عارف نقوی صاحب ہیں کون؟ ابراج گروپ کا میں نے نام لیا تو آپ کے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا کہ یہ ابراج گروپ کیا ہے، یہ میں سب بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ میں عارف نقوی کے ساتھی عبدالودود نامی ایک شخص وہ گرفتار ہوئے کچھ عرصہ پہلے۔ اچھا، دونوں پر الزام یہ ہے، عارف نقوی پر بھی اور عبدالودود پر بھی اور ان کے کچھ باقی ساتھیوں پر بھی، کہ ہزاروں ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ وہ کیسے؟ یہ امریکہ کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے شکایت کی اور اس شکایت پر یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اچھا، کس قسم کی سرمایہ کاری کا انہوں نے غلط استعمال کیا؟ متعدد سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کی جناب، جی ہاں۔ عالمی بینک اور بل گیٹس فاؤنڈیشن نے بھی ان کو فنڈ دیے تھے۔ عالمی بینک اور بل گیٹس یعنی کہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے ان کو فنڈ دیے، اور وہ فنڈ کس لیے دیے؟ انہوں نے کہا کہ بھارت میں، پاکستان میں اور نائجیریا میں سکولز قائم کریں اور ہسپتال بنائیں، اس لیے انہوں نے فنڈ دیے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ ابراج گروپ، وہ فنڈ آئے ابراج گروپ کے اکاؤنٹ میں، وہاں سے منتقل کر دیے گئے چپ کے عارف نقوی کے پرسنل اکاؤنٹ میں، سرمایہ کاروں کو بتایا ہی نہیں گیا، اور وہاں سے جناب وہ ملین اور بلین ڈالرز جو ہے نا نکال کے تقریباً کوئی $1 بلین کا تو یہ گھپلا سامنے آیا تھا الزامات، یعنی کہ ورلڈ بینک اور بل گیٹس فاؤنڈیشن ظاہر ہے بہت بڑی پارٹیز ہیں، انہوں نے فنڈ دیے مختلف، انہوں نے فنڈ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے۔ الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ یہ کھا گئے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ عدالت میں ایک اور جواب بھی جمع کرایا تھا کہ جی وہ ہم نے فنڈ ان کو جمع کرا دیا ہے، اور وہ فنڈ ہم نے ان کو جو ہے نا واپس کر دیا ہے، اور وہ فنڈ ہم نے ان کو سود سمیت واپس کر دیا ہے۔ اچھا، UAE کی ایک عدالت نے بھی ان کو سزا دی ہوئی ہے 3 سال کی، اور شارجہ کی عدالتوں میں بھی ان پر کیس چل رہے ہیں۔ جی جناب، یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ اب آپ کے مائنڈ میں ایک اور چیز آئی ہوگی، میں نے آپ کو کہا تھا نا میں بتاؤں گا کہ یہ عارف نقوی صاحب ہیں کون؟ یہ جناب 1960 میں کراچی کے ایک مڈل کلاس یعنی متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے، لنڈن سکول آف اکنامکس سے گریجویشن کیا، پھر کراچی میں امریکن ایکسپریس سے منسلک ہو گئے۔ عارف نقوی صاحب نے 1994 میں یعنی 1994، اس وقت یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، 1994 میں 50,000 امریکی ڈالر سے دبئی میں سرمایہ کاری کا آغاز کیا۔ 50,000 امریکی ڈالر 1994، یاد رکھیے گا۔ پہلے انہوں نے ایک کمپنی بنائی، اس کمپنی کا نام تھا کپولا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہی ابراج نام کے ایک سرمایہ کار گروپ قائم کیا، ابراج کا، ٹھیک ہے نا، ابراج گروپ قائم کیا سرمایہ کاری کے لیے، جو ابھرتی ہوئی منڈیوں میں سرمایہ کاری کرنے والا پہلا گروپ تھا، ٹھیک۔ 2016 میں ابراج نے کریم کار میں، یہ جو ٹیکسی چلتی ہے آن لائن، اس میں بھی سرمایہ کاری کی، لیکن پھر 2 سال بعد تقریباً 2018 میں وہ سرمایہ کاری نکال لی۔ ابراج گروپ مشرق وسطیٰ اور شمالی یعنی مڈل ایسٹ اور نارتھ امریکہ، شمالی امریکہ میں سب سے بڑا گروپ تھا، سرمایہ کار گروپ۔ 2002 میں، اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، 2002 میں یعنی 1994 میں تو یہ قائم ہوا، یا اس کے بعد فوراً بعد کپولا کمپنی کے فوراً بعد 2002 میں دبئی، استنبول، میکسیکو سٹی، ممبئی، نیروبی، سنگاپور سمیت دنیا کے تقریباً 25 ممالک کے مختلف شہروں میں اس کے ریجنل آفیسز تھے، ریجنل دفاتر تھے۔ پوری دنیا میں گروپ کے 17 بلین ڈالر، 17 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تھی، اور 2017 کے اختتام تک اس میں کمی آتی گئی، کیونکہ اس کے بعد تو پھر یہ بالکل ہی بیٹھ گیا نا یہ گروپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو گیا۔ اس سے اکاؤنٹ نکال کے ان پہ الزام تھا کہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہے، یہ ایک جگہ تو نہیں، پوری دنیا میں مقدمات چل رہے ہیں۔ اچھا جناب، اب آپ آ جائیں ابراج گروپ اور کے الیکٹرک کا نیکسس کیا ہے۔ 2009 میں 1.4 بلین ڈالر یعنی 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری سے انہوں نے کے الیکٹرک کے اکثریتی شیئرز، تقریباً شیئرز خرید لیے ابراج گروپ نے، اور ابراج گروپ تھا عارف نقوی کا، تو جناب انہوں نے انتظامی اختیار حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 2009 کی۔
کہ الیکٹرک کا انتظامی، اس وقت بڑی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور کہ الیکٹرک کا انتظامی اختیار بھی ان کو مل گیا۔ اچھا، یہ ادارہ لاکھوں صارفین کو بجلی کی پیداوار بھی کرتا ہے اور بجلی کی فراہمی اور منتقلی سب کچھ اسی کے ذمہ ہے، ٹھیک۔ جب یہ مالی بحران کا شکار ہوا 2017 سے کے اینڈ پر، اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو پھر اس نے اپنے 66% شیئرز یعنی اکثریتی شیئرز پھر بھی ایک شنگھائی الیکٹرک کمپنی کو فروخت کرنا چاہا عارف نقوی نے، اور وہ فروخت کرنا چاہ رہے تھے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر میں، یعنی آپ دیکھیں نا، انہوں نے خریدے تھے 1 ارب 40 کروڑ میں، اب یہ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں سے بھی کمایا، لوٹا کراچی والوں کو، اور پھر اس کے بعد 1 ارب 70 کروڑ روپے میں آج بھی کہ الیکٹرک کیا کراچی والے اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ابراج گروپ بیٹھ گیا ہے، دیوالیہ نکل گیا اس کا، وہ جناب ان پہ اس کے مقدمات چلے گئے ہیں، شنگھائی الیکٹرک نے وہ کمپنی لی نہیں ابھی تک، ٹھیک ہے نا، اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کراچی کے عوام، ٹھیک۔ اچھا، عارف نقوی کی گرفتاری سے قبل، اب میں آپ کو بتاؤں نا سارا نا، وزیر اعظم عمران خان اور شنگھائی الیکٹرک کمپنی کے سربراہ میں ملاقات بھی ہو چکی ہے، اس ملاقات کی تصاویر بھی موجود ہیں، اور اس ملاقات میں عارف نقوی صاحب بھی شریک تھے۔ کمپنی، چونکہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ کمپنی کی فروخت سے پہلے نجکاری کمیشن سے نیشنل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ یہ لینا ہوتا ہے، ان کو بھی لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مختلف سرکاری محکموں پر واجبات بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک کمپنی کسی ایک سے دوسرے کو، تو پھر وہ دوسرا تک کہے گا نا کہ یار مجھے تو پہلے ساری کلیئرنس چاہیے نا، کہ آپ نے کسی کا دینا ہے، کسی کا لینا ہے، یہ تو عام سی بات ہے نا۔ آپ ایک دکان بھی کسی کو ٹرانسفر کر رہے ہوں تو کہتے ہیں یہ اپنا کھاتا نکالو کہ آپ نے کس کو دینا ہے وہ آپ دے دیں، کس سے لینا ہے وہ لے کے دے دیں، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو نا۔ میں جب ایک چیز لے رہا ہوں تو پھر مجھے یہ بعد میں آپ والے پھٹے تو میرے گلے نہ پڑے رہے نا، تو یہ مسئلہ تھا۔ کراچی میں جناب امن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی ادارہ ہے، وہ بھی عارف نقوی صاحب کا ہے، وہ بھی ابراج گروپ کا ہے، جو جدید ایمبولینس بھی اور نوجوانوں کو فنی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ان کی اہلیہ ہیں فائزہ نقوی صاحبہ، وہ بھی عارف نقوی صاحب کے ساتھ ساتھ اس ادارے کو چلاتی ہیں۔ اچھا، حکومت پاکستان نے، سنیے گا ذرا، 2011 میں عارف نقوی صاحب کو ستارہ امتیاز بھی دیا۔ جناب صرف حکومت پاکستان نہیں دیا، اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اوسلو بزنس فار پیس ایوارڈ بھی ان کو ملا تھا۔ عارف نقوی انٹرپول فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بھی ہیں، عارف نقوی صاحب اقوام متحدہ کے کچھ بورڈز کے رکن بھی ہیں۔ عام سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ اب آ جائیں جناب کہ عارف نقوی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا کیا نیکسس، یا شہباز شریف صاحب کا۔ بھائی یہ اکتوبر 2018 میں امریکی جریدے وال سٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ جاری کی تھی، ایک سٹوری کی تھی، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا، وال سٹریٹ جرنل نے، کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے قریبی دوست نوید ملک صاحب، جو کہ ایک بزنس مین بھی ہیں، عارف نقوی نے ان کو 2 کروڑ ڈالر کی پیشکش کی، یہ نہیں کہا کہ رشوت دے دی، انہوں نے کہا کہ نوید ملک صاحب نے شہباز شریف، نواز شریف کے قریبی دوست نوید ملک، اپنا عارف نقوی صاحب نے نوید ملک صاحب کو، جو کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے قریبی دوست ہے نوید ملک، اس کو 2 کروڑ ڈالر کی پیشکش کی۔ کیوں پیشکش کی؟ کہ آپ مجھے یہ کے الیکٹرک، شنگھائی الیکٹرک کو بیچنے میں میری معاونت کریں، میری مدد کریں، تاکہ میں اپنی کے الیکٹرک، شنگھائی الیکٹرک کمپنی کو، چین کی شنگھائی الیکٹرک کو بیچ سکوں۔ اچھا، اب اس کی تردید کر چکے ہیں نواز شریف صاحب بھی، اس کی تردید کر چکے ہیں خود عارف نقوی صاحب بھی، اس کی اور بھی تردید کر چکے ہیں۔ تو اچھا، اب پی ٹی آئی کے 2 سال حکومت میں ہو گئے، لیکن اس پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ میں حیران تھا، بھائی یار یہ تو ساتھ نواز شریف نے بھی پھانس جانا تھا نا۔ آپ تو کہتے ہیں نا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو رلاؤں گا، میں سب کو پکڑوں گا، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ اس پہ بھی کوئی انویسٹیگیشن سامنے آئے۔ اب ایک اور بھی مختلف جگہوں پہ، ایک دفعہ ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد زبیر صاحب، جو کہ سابق گورنر سندھ بھی ہیں اور اس وقت نجکاری کمیشن کے چیئرمین بھی تھے، اب وہ سابق ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈر ہے وہ اس بات میں اگر انویسٹیگیشن کریں گے تو خود بے نقاب ہوں گے، ان کو بھی بڑی جو ہے نا کروڑوں ڈالر کی جو کس طریقے سے فنڈ ملے ہیں۔ اچھا، عارف نقوی صاحب، اب آ جائیں جناب $1 ملین کوشچن پہ کہ عارف نقوی صاحب کا عمران خان اور پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، لندن کی، سنیے گا ذرا، سنیے گا،
لندن کی عدالت میں جب یہ عارف نقوی صاحب گرفتار ہوئے پچھلے برس، ٹھیک ہے نا، یہ جب گرفتار ہوئے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اپنا پاکستان میں، لندن کی عدالت میں، لندن کے عدالت میں پراسیکیوٹر نے، یعنی لندن کا پراسیکیوٹر تھا، عارف نقوی کی ضمانت کے حوالے سے عدالت کو، جج کو بتایا کہ جب عارف نقوی کو پولیس نے گرفتار کیا تو عارف نقوی نے پولیس کو رابطے کے لیے کچھ نمبرز دیے، اور ان میں سے ایک نمبر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا بھی تھا۔ یہ پراسیکیوٹر بتا رہا ہے، کس کو؟ جج کو بتا رہا ہے کہ جب پولیس نے گرفتار کیا عارف نقوی کو تو عارف نقوی، ظاہر ہے اگر کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قریبی ترین لوگوں کے نمبر دیتا ہے نا کہ ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے نا، تو انہیں کہا کہ ایک نمبر عمران خان صاحب کا بھی تھا جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اسی پراسیکیوٹر نے یہ بھی کہا لندن کی عدالت میں کہ ان دونوں کو بہت ہی، یعنی کہ عمران خان اور عارف نقوی صاحب، عمران خان صاحب اور عارف نقوی صاحب، یہ وہ پراسیکیوٹر کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے بہت قریبی مراسم ہیں، یہ بہت پرانے دوست ہیں، اگر ان کو ضمانت دی گئی عارف نقوی کو تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لندن سے بھاگ کے پاکستان چلے جائیں گے اور پھر ہمارے ہتھے نہیں آئیں گے، یہ وہ پراسیکیوٹر کہہ رہا ہے۔ اچھا، گرفتاری سے پہلے، یعنی جب یہ پچھلے سال تو گرفتار ہوئے نا لندن میں نا، گرفتاری سے پہلے حکومت کے ساتھ وہ انفارمل مشاورت بھی ان کی چلتی تھی، اسی طرح سے جیسے جہانگیر ترین صاحب کی انفارمل مشاورت چلتی رہی، جیسے وہ اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے۔ اچھا، اسد عمر صاحب اس مشاورت کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ایک میڈیا ٹاک کے دوران یا اپنا ایک پریس کانفرنس کے دوران۔ اچھا، یہ مشاورت جب وال اسٹریٹ جرنل کی خبر آ چکی تھی کہ وہ جناب انہوں نے 2 کروڑ کی آفر کی فلاں نوید ملک صاحب کو، اس کے بعد بھی جاری رہی ہے مشاورت، وزیر اعظم سے ان کے متعدد ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ اچھا، وال اسٹریٹ جرنل کے بعد بھی 2 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ 7 دسمبر 2018، یعنی یہ تو اکتوبر 2018 میں خبر آ گئی تھی نا وال اسٹریٹ کی، 7 دسمبر 2018، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، شنگھائی الیکٹرک کی اور ان کے سی او یا جو بھی بڑے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں بھی عارف نقوی صاحب موجود تھے، وہ تصویریں موجود ہیں۔ 9 دسمبر 2018 عمران خان صاحب کی کراچی میں سمندر پار سرمایہ کاروں کے گروپ سے ملاقات ہوئی، عارف نقوی صاحب اس گروپ میں بھی موجود تھے، اس ملاقات میں موجود تھے، تصویریں موجود ہیں۔ ریحام خان صاحبہ نے، عمران خان صاحب کی اہلیہ نے، سابق اہلیہ نے یہ اپنی کتاب میں کہا کہ 2013 کے انتخابات میں انہوں نے انتخابی مہم میں فنڈنگ کی اور تقریباً کوئی 60% فنڈنگ کی انہوں نے اپنا تحریک انصاف کی انتخابی مہم کے لیے عارف نقوی صاحب نے۔ اچھا، میڈیا رپورٹس کے مطابق، مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق عارف نقوی صاحب نے پی ٹی آئی کو 5 کروڑ 60 لاکھ روپے کی مالی معاونت دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے نیب کو کہا تھا کہ تحقیقات کرو اس کی، کیونکہ عارف نقوی نے فنڈنگ کی ہے عمران خان صاحب کو۔ اب چپ کر کے جولائی 2016 میں نیب نے وہ انکوائری خیر سے دفن کر دیا۔ آپ کو پتہ تو ہے جولائی 2016، 13، 14، 15، 16، 17 نیا وزیر اعظم بن رہا تھا بھائی، ٹھیک ہو گیا نا، تو پھر وہ فنڈنگ دفن ہو گئی۔ اب حکومت کی جانب سے، اب دیکھیے گا، آپ کو یاد ہے یہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پر واجبات کو معاف کیا گیا تھا، ایک آرڈیننس آیا تھا، ٹھیک ہے نا، کچھ عرصہ پہلے بڑا شور مچ گیا تھا سوشل میڈیا پہ بھی اور جناب نیشنل میڈیا پہ بھی، اور بہت شور مچا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو آپ ان کو جو ہے نا مافیاز کو آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے، اس آرڈیننس میں بھی سب سے بڑا فائدہ ابراج گروپ کو ہونا تھا، عارف نقوی کو ہونا تھا۔ کیوں؟ کہ الیکٹرک جو ابراج ہی کی ملکیت ہے، اس کے ذمہ اس سیس کے تحت اربوں روپے واجب الادا تھے، اور اگر وہ آرڈیننس نافذ العمل ہو جاتا، جو کہ ہو چکا تھا ایک طرح سے، تو پھر ابراج گروپ کو اور عارف نقوی صاحب کو اربوں روپے کا فائدہ ہونا تھا، لیکن وہ تنقید کے باعث وہ آرڈیننس واپس کرنا پڑا۔ نیو یارک کی ایک عدالت کی طرف سے فرد جرم میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ عارف نقوی نے ایک پاکستانی سیاستدان کو، اب نام نہیں بتایا گیا وہاں پہ، ابراج کے فنڈ سے کئی بار رشوت دی، فنڈز ٹرانسفر کیے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، اشارہ کیا تھا
کہ تھوڑا سا صبر رکھیے، امریکہ میں بہت بڑا سکینڈل ایک آ رہا ہے. انہوں نے بھی اسی سکینڈل کی بات کی تھی، اسی ابراج گروپ کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی عارف نقوی صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اسی عارف نقوی صاحب اور عمران خان صاحب کے نیکسس کی طرف اشارہ کیا تھا. اگر یہ فنڈ ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور اگر یہ فنڈ کس طریقے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور اگر یہ رشوت کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، میں اگر کہہ رہا ہوں بادی النظر میں، تو پھر بہت کچھ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ پھر کچھ بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے، پھر کچھ بہت ساری گڑبڑ بھی سامنے آئے گی، اور بہت سارے سکینڈل بھی، اور بہت سارا شور ہوگا، اور بہت کچھ ہوگا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.